ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کی سیر کرائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح لوگوں کو اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ کہتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے، یہاں تک کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے، مگر واقعہ ایسا خلاف توقع تھا کہ بہت سارے ایمان لانے والے بھی اس بات کو تسلیم کرنے اور اس واقعے کو اور حضور کی اس بات کو ماننے سے کترا رہے تھے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اپنے آقا کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ پہلے چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ فلاں بھی تسلیم کرنے سے کترا رہا ہے، فلاں بھی ماننے سے پس و پیش کا اظہار کر رہا ہے، فلاں بھی ماننے سے گھبرا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی موقع ہے کہ صحیح مقام پر چوٹ لگے گی، آج ہی صدیق اکبر کو پکڑا جائے، وہ بھی اس بات کا انکار ہی کریں گے۔ تو ان کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے آقا یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں رات میں مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک سوال کیا، فرمایا کہ کیا حضور نے یہ فرمایا ہے؟ اب یہاں ہر ایک اپنے اعتبار سے معنی لے رہا تھا۔ جو اعتراض لے کر آئے تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ ان میں بھی کوئی شک پیدا ہو رہا ہے، شاید یہ ماننے سے انکار کریں گے، جبکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ میرے کریم لجپال نے کہی ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا نام، انہوں نے کہا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے جواب میں کہا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات میرے رسول نے کی ہے تو پھر سچ ہی کی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات میں ہی مسجد اقصی گئے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد اقصی سے واپس بھی آ گئے؟ تم اس بات کو بھی مان رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے جناب صدیق اکبر نے کہا نعم انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، تم اس بات کو ماننے پر مجھ سے سوال کر رہے ہو، میں تو اس سے بھی کئی بڑی باتوں کو صرف ان کے کہنے پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، فرمایا کہ تم ایک اس بات کا تذکرہ کر رہے ہو، میں تو صبح و شام آسمان کی خبریں جو بار بار وہ مجھے دیتے ہیں میں سنتا ہوں، ان کے کہنے پر ان پر ایمان لے آتا ہوں، تم اسے ایک بات کا تذکرہ کر رہے ہو۔ یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، آپ صدیق کہلائے۔ یہ روایت ہم عام طور پر اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا، اس کے یہ الفاظ اور یہ انداز حدیث کی کتب میں ہمیں اس اعتبار سے مل جاتے ہیں۔ یہاں ایک جو زاویہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ اس وقت تصدیق کی حاجت تھی اور کوئی اس واقعے کی تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی، رب کو اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔